اس ویڈیو کی تیاری میں ڈاکٹر محمد السلابی کی لکھی گئی کتاب سلطنت عثمانیہ، ڈاکٹر محمد عزیر کی دولت عثمانیہ اور برطانوی تاریخ دان کیرولائن فنکل کی لکھی گئی کتاب عثمان's ڈریم ہسٹری آف آٹومن امپائر سے مدد لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آرٹیکلز سے بھی رہنمائی لی گئی ہے۔ سلطان سلیمان اعظم، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو بام عروج تک پہنچایا، کی وفات کے بعد صرف شہزادہ سلیم ہی حیات تھے۔ اس لیے شہزادہ سلیم 7 ستمبر 1566 کو 42 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان بنے۔ آپ اسلام کے 90ویں خلیفہ تھے۔ آپ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ آپ کو انتہائی قابل و ذہین شخصیت وزیر اعظم محمد سکولیلی کی شکل میں میسر ہوئی۔ وزیر اعظم محمد سکولیلی امور سلطنت کو بخیر و خوبی چلانے میں سلطان کے بہت معاون ثابت ہوئے۔ خوارزم کے حاکم نے سلطان سلیم سے شکایت کی کہ فارس کا حکمران ترکستان سے آنے والے حاجیوں کو محض اس لیے گرفتار کر لیتا ہے کہ وہ اس کی ملکی حدود سے گزرتے ہیں، اور اسرا خان پر ماسکو کے قبضے کے بعد حاجیوں اور تاجروں کو اس علاقے سے گزرنے سے روک دیا گیا ہے۔ لہٰذا حاکم خوارزم نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرا خان کو فتح کر کے حج کے راستے کو دوبارہ کھول دے۔ اس درخواست کو عثمانی حکومت نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سکولیلی پاشا نے 2 اہم تجاویز پیش کیں۔ پہلی تجویز دریائے ڈان اور دریائے والگا کو ایک نہر کے ذریعے ملا دینے کی تھی، جس سے عثمانی جہازوں کا بحر کیسپین میں پہنچ جانا اور وہاں سے ایران اور اس سے ملحقہ ریاستوں پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا، لیکن اس کے لیے اسرا خان پر قبضہ ضروری تھا۔ اس شہر کی فتح کے لیے 1568 میں ینیچری کے 25,000 سپاہیوں پر مشتمل دستہ شہر ازوف کی جانب روانہ کیا گیا، جہاں کریمیا کے 30,000 سپاہی بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور اسرا خان پر قبضے کے لیے اس فوج کا روسیوں سے ٹکراؤ ہوا۔ عثمانی فوج شہر پر قبضہ نہ کر سکی اور واپسی پر فوج کا بیشتر حصہ بحر اسود میں ایک طوفان کی نظر ہو گیا۔ روس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ عثمانیوں پر حملہ آور ہوتا، اس لیے جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بعد تقریباً 1 صدی تک سلطنت عثمانیہ اور روس ایک دوسرے کے مد مقابل نہ آئے۔ وزیر اعظم سکولیلی کی دوسری تجویز خاکنائے سوئز میں ایک نہر کھود کر بحر احمر کو بحر روم سے ملانے کی تھی، جس سے عثمانی جہازوں کی بحر احمر میں رسائی بہت آسان ہو جاتی، لیکن یہ تجویز بھی ایک نامعلوم مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی، کیونکہ یمن میں بغاوت چھڑ گئی تھی اور سنان پاشا کی سربراہی میں ایک فوج یمن روانہ کرنا پڑی۔ سنان پاشا اس بغاوت کے فروغ کرنے میں کامیاب ہوئے اور یمن، عدن، صنعا اور عرب کے دوسرے حصے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ تیونس کو اسپینیوں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے 1569 میں علوج پاشا کو الجزائر کا حاکم بنا کر اس کی سربراہی میں ایک عثمانی بیڑا روانہ کیا گیا۔ علوج پاشا نے اسپینیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا، لیکن اسپینی فوج قلعے میں محصور ہو گئی اور 1574 تک اس پر قابض رہی۔ بعد میں یہ شہر مکمل طور پر فتح کر لیا گیا۔ 1570 میں سلطان سلیم نے قبرص پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جزیرہ جمہوریہ وینس کا مقبوضہ تھا، جو سلطنت عثمانیہ کی حلیف تھی، جس وجہ سے سکولیلی پاشا نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ کچھ لوگوں کے مطابق سلطان سلیم نے قبرص پر اس لیے حملہ کیا تھا کیونکہ وہاں کی شراب بہت اعلیٰ تھی، جبکہ برطانوی مورخ کیرولائن فنکل کے مطابق عثمانیوں اور وینس کے درمیان تناؤ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن عام طور پر جنگ سے بچا گیا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس دور کے عثمانی تاریخ دانوں کے مطابق وینس نے ان بحری قزاقوں کی پشت پناہی کی تھی، جنہوں نے مصر کی جانب جاتے ہوئے عثمانی جہازوں پر قبضہ کیا تھا۔ اس بات نے سلطان سلیم کو مجبور کیا کہ وہ قبرص کو فتح کریں۔ چنانچہ 1570 میں
مصطفیٰ پاشا نے 1,00,000 فوج کے ساتھ قبرص پر چڑھائی کی، لیکن شہر کا دفاع کرنے والی فوج مردانہ وار لڑتی رہی۔ ایک طویل مدت کے محاصرے کے بعد اگست 1571 میں محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ قبرص کی فتح نے یورپ کی عیسائی سلطنتوں میں کھلبلی مچا دی۔ اس سلسلے میں عثمانیوں کی بحری طاقت کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کے لیے بحیرہ روم کی عیسائی ریاستوں کا ایک اتحاد تشکیل دیا گیا، جس کی قیادت آسٹریا کے سالار اعظم ڈان جان کے سپرد کی گئی۔ عثمانی بیڑا لیپانٹو میں لنگر انداز تھا، جس کی عمارت امیر البحر علی پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ 1571 خلیج لیپانٹو کے کنارے دونوں بحری بیڑوں کا آمنا سامنا ہوا اور چند گھنٹوں میں ہی عثمانیوں کو ایک عظیم شکست ہوئی اور علی پاشا مارا گیا۔ اس جنگ میں 30,000 ترک کام آئے۔ عثمانی بیڑا عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور کئی جہاز غرق آب ہو گئے۔ اس شکست کے نتیجے میں بحیرہ روم کی عیسائی طاقتوں کے مقابلے میں عثمانی بحری طاقت کا توازن بگڑ گیا، لیکن عثمانیوں نے فوراً اس نقصان کی تلافی شروع کر دی۔ سلطان سلیم نے عثمانی بحری بیڑے کی دوبارہ صنعت گری میں بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اپنا ذاتی مال تک خرچ کر ڈالا۔ شاہی محل کے باغ کو بھی قربان کر دیا گیا تاکہ اس میں حوض بنا کر بحری بیڑے کی تشکیل نو کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ایک اور شاندار بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ مسیحی اتحاد عثمانیوں کی خلاف توقع تیاری سے مرعوب ہو گیا اور وینس نے انتہائی ذلت امیز شرائط پر دولت عثمانیہ سے صلح کر لی۔ لیپانٹو کی شکست کے بعد دولت عثمانیہ کی اولین ترجیح مقدس مقامات کی حفاظت قرار پائی۔ اپنی بحریہ کو دوبارہ کھڑا کر کے دولت عثمانیہ مسیحی حملوں سے اسلامی مقدس مقامات کو بچانے کے لیے ایک مضبوط حصار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس حصار کے ساتھ ساتھ سلطان سلیم نے چاکو چوبند دستوں کو حجاز مقدس کی حفاظت پر مامور کیا۔ اس کے علاوہ مصر، شام اور حجاز مقدس کے راستوں پر واقع کنوؤں کی حفاظت کے لیے خصوصی نگران فوج متعین کی تاکہ راستے پرامن رہیں اور زائرین کے قافلوں پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ کے تمام فرما روا ہر صورت میں اسلام کی خدمت میں پیش تھے۔ سلطان سلیم نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس روایت کو قائم رکھا اور حجاز مقدس کی خدمت میں مصروف رہے۔ خاص طور پر حرم کعبہ میں خصوصی دلچسپی لی۔ کیرولائن فنکل کے مطابق سلطان سلیم کے دور میں حرم کے برآمدے کو عثمانی طرز تعمیر میں بدلا گیا اور ان پر موجود سادہ چھتوں کی جگہ گنبد نصب کیے گئے۔ ترکی کے تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر اکرم بورے کنجی کے مطابق حرم کعبہ کی ستون بندی کا منصوبہ معمار سینان کی نگرانی میں سلطان سلیم کے عہد میں مکمل ہوا۔ فن تعمیر کا عظیم شاہکار سلیمیہ مسجد آپ ہی کے دور میں ادرنہ میں تعمیر کی گئی۔ مسجد کے گرد کتب خانے، مدرسہ، حمام، لنگر خانہ، بازار، شفا خانہ کے علاوہ ایک قبرستان بھی قائم کیا گیا۔ 17ویں صدی کے مشہور سیاح اولیا چلبی کے مطابق سلطان سلیم نے استنبول کی جگہ ادرنہ میں یہ مسجد اس لیے تعمیر کروائی تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان سلیم کو خواب میں آ کر یہاں کا فرمایا تھا۔ چونکہ سلطان سلیمان اپنے دور میں شاہی دربار میں کم آتے تھے، سلطان سلیم کے دور میں اس روایت کو زیادہ تقویت ملی۔ آپ پہلے سلطان تھے جنہوں نے اپنا وقت محل میں گزارا، جس وجہ سے آپ کی کردار پر قیاس آرائیوں کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اکثر مورخین نے سلطان سلیم کو شرابی لکھا ہے، جبکہ بعض مورخین نے اس بات کو رد کیا ہے۔ سلطان سلیم نے ماہ دورہ کی سلطان سلیمان کے دور میں ضبط کی گئی ساری دولت ان کو لوٹا دی، اس کے علاوہ ان کے شاہی مرتبے کو بھی بحال کر دیا۔ سلطان سلیم نے جس وقت تخت سنبھالا اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 1,48,93,000 کلومیٹر تھا۔ آپ کے دور میں بھی سلطنت میں توسیع کا سلسلہ جاری رہا۔ جس وقت آپ نے وفات پائی اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 1,51,93,000 کلومیٹر ہو چکا تھا۔
سلطان سلیم نے 15 دسمبر 1574 کو 50 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ مغربی تاریخ دانوں کے مطابق کثرت شراب نوشی کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا، جبکہ مسلم مورخین کے مطابق حمام میں آپ کا پاؤں پھسلا اور گر پڑے، کئی دن تک بیمار رہے اور اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ آپ کو استنبول میں آیا صوفیہ مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔